الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شانئك هو الأبتر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. بعد حمد و صلاۃ. معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ جس کا عنوان سیدہ زینب علیہ السلام عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کا ہمارا خطبے کا عنوان ہے. اسی حوالے سے میں نے سورہ کوثر کی آخری آیہ مبارکہ اور ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کی ہے. آئیے پہلے آیت اور حدیث کا ترجمہ سماعت کیجیے. ارشاد رب ذوالجلال ہوا ان شانئک هو الابتر. پیارے حبیب، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. حدیث رسول سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اب یہاں دو باتیں بڑی قابل توجہ ہیں. آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے دشمنوں اور ان کے برے انجام کو اللہ نے بیان کیا اور فرمایا پیارے حبیب، جو تیرا دشمن ہے وہ دنیا میں بھی بے نام و نشان رہے گا، کل بروز حشر بھی رسوا ہو جائے گا. دنیا میں بھی رسوائی اس کا مقدر بنے گی، کل بروز حشر بھی تباہی اور بربادی اور رسوائی اس کا مقدر ٹھہرے گی. آپ سوچیں گے کہ اللہ نے یہ نبی کے دشمن کے بارے تو یہ ارشاد فرمایا ہے، آج کے خطبے میں اس کا تعلق کیا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ بات عرض کروں، 10 روزہ آپ نے بالترتیب دروس کربلا بھی آپ نے سماعت کیے، اس کے بعد آپ نے خطبات جمعہ بھی سماعت کیے. بہت ساری حدیثیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ان دروس کربلا میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ جو حسین کا دشمن ہے وہ محمد مصطفیٰ کا دشمن ہے. جو حسین پاک سے محبت کرنے والا ان کا محب ہے وہ محمد عربی کا محب ہے، اور جس نے حضور کی آل پاک سے محبت کی اس نے سرکار سے محبت کی، اور جس نے
سرکار کی آل پاک سے دشمنی کی، اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی۔ اور آج میں بڑے سادہ انداز میں ایک جو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے یزید کے حمایتوں کی طرف سے، یزید کے حمایتی اس وقت بھی ہیں، پاکستان میں بھی بے شمار ہیں، باہر بھی بہت ہیں، سعودی عربیہ میں بہت سارے آج بھی لوگ ہیں جو یزید کے نام کی مالا جپتے ہیں، اس بدبخت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر خود اپنی بدبختی کا نشان لگاتے ہیں اپنے اوپر۔ تو یہ دھیرے سے میں ساتھ اس کا سادے انداز میں آپ کو جواب دوں، اور جی مسلمان تھا، جی وہ بخشا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسی باتیں کی جاتی۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں، سادہ سا سوال ہے، آپ نے اپنے دل سے یہ پوچھنا ہے، بتائیے جو رسول اللہ کا دشمن ہو اس کے بارے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بخشا جائے گا یا وہ مسلمان رہتا ہے، کیا یہ ایمان آپ کی اجازت دیتا ہے؟ وہ شخص، دشمنی تو دور کی بات ہے، دشمنی تو دور کی بات ہے، جس فقہ پہ ہم چل رہے ہیں، فقہ حنفی، اس کے امام، بہت بڑے امام، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دعوت میں تشریف فرما تھے، تو کھانے میں سالن میں کدو شریف پکے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے سرکار کدو شریف سے بڑی محبت فرماتے تھے اور آپ کی پسندیدہ سبزی تھی۔ تو کھانے پہ جب بیٹھے تو ایک بادشاہ کی دعوت تھی، وہاں پر یہ کھانے چنے ہوئے تھے اور وہاں پر کدو شریف بھی پکا ہوا تھا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ کدو مجھے پسند نہیں۔ قاضی یوسف رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کھانے کا لقمہ وہیں رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا فوراً توبہ کرو ورنہ تمہیں ابھی کوڑے لگواؤں گا۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے یہ جرت کیسے ہوئی، جس کو میرے نبی فرمائے مجھے پسند ہے دوسرے ناپسند گئے؟ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ یہاں کوئی گستاخی نہیں ہوئی، یہاں اس نے کوئی یہ نہیں کہا میں دشمنی کرتا ہوں، صرف حضور کی ایک پسندیدہ سبزی تھی، اسے کہا مجھے پسند نہیں۔ تو قاضی یوسف جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کے عظیم شاگردوں میں عظیم ترین شاگرد فقہ حنفی میں جن کا شہرہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر تو نے توبہ نہ کی تو ابھی کوڑے لگیں گے، ابھی توبہ کر، حضور کی بارگاہ سے معافی مانگ۔ سرکار جس کو آپ پسند کہتے تھے میں اس کو ناپسند کہہ بیٹھا۔ جس بارگاہ میں یہ بات برداشت نہیں ہے وہاں دشمنی کوئی کرے اور پھر وہ مسلمان رہے، یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین نہ قرآن نے ہمیں دیا ہے، نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، نہ صحابہ نے ہمیں دیا ہے۔ نام کے ساتھ تو فاروقی لکھواتے ہو اور فاروق اعظم کے فتوے بھول جاتے ہو۔ سیدنا فاروق اعظم نے کیا کیا تھا اس مسلمان کے ساتھ جو کلمہ بھی پڑھتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا؟ جھگڑا لے کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور حضور نے فیصلہ عیسائی کے حق میں کیا تھا، تو وہ شخص جھگڑا لے کے فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ہمارا فیصلہ کیجیے۔ تو عیسائی نے کہا فیصلے سے پہلے فاروق اعظم ہماری ایک بات بھی سن لیں۔ کہا جی کیا؟ کہتے فیصلہ پہلے حضور نے فرمایا اور میرے حق میں ہوا ہے، اس مسلمان کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا حضور کا اور آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اچھا ٹھہرو بیٹھو۔ آپ اندر گئے اور تلوار لے کے آتے ہی آپ نے اس کلمہ گو کا سنوا دیا تھا۔ فرمایا جو محمد عربی کے فیصلے کے بعد عمر سے فیصلہ مانگے اس کے بارے عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ اور آج کوئی اٹھے اور یزید بدبخت کے وکیل بن کے آئے، وہ نہیں جی وہ کلمہ پڑھتا تھا، اور تف ایسے عقیدے پر، اور ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی سوچ پر۔ یاد رکھیے یہ بات طے ہے، جو حسین پاک کا اہل بیت کا دشمن ہے وہ محمد عربی کا دشمن۔ اس پر کئی حدیثیں میں آپ کو کئی خطبات میں سنا چکا ہوں، میں ریپیٹیشن میں نہیں جانا چاہتا۔ اور لوگ آ کے ایک بدبخت جملہ بولتے ہیں، یہ جی دو شہزادوں کی لڑائی تھی، اور بھائی کہاں بدبخت یزید ناپاک پلید اور کہاں میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین پاک۔ یزید کی ماں عیسائی
اور حسین کی ماں سیدہ کائنات۔ یزید کی ماں حسین تھی اور حسین کی ماں کا کیا نام ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفسرہ محدثہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یزید کے مامے سارے عیسائی اور حسین کے مامے طیب و طاہر علیہ السلام۔ یزید کا نانا عیسائی اور حسین کے نانے کا کیا نام ہے؟ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ تاجدار عرب و عجم خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یزید کے بھائی، اس کے خاندان کے لوگ، اس کے ننیال، اس کی نانی حسین اور حسین پاک کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ اور ان کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ساری زندگی آپ نسبت علی کے ساتھ جڑی رہی اور یزید کی ماں طلاق لے کے وہاں سے ویسے ہی چلی گئی۔ کہیں کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ کہیں کوئی تقابل بنتا ہے؟ اور مقابلہ بندے نے کرنا ہو تو کم از کم یہ تو خیال کر لے کہ جن کا مقابلہ ہو رہا ہے وہ کیا ہے، جن کا مقابلہ کروا رہے ہیں کوئی کہیں بات جڑتی ہے؟ اس کی ساری تربیت کہاں پر ہوئی؟ ننیال میں، وہاں پہ جاتا تھا عیسائیوں میں، ان کا کھاتا پیتا تھا۔ حسین کیا ہے؟ اس کو اگر پانی اور رزق بھی ملا ہے تو یا دست مصطفیٰ سے یا دست علی سے یا دست زہرا سے ملا ہے، دست زہرا سے ملا ہے۔ اور آج کوئی بدبخت اٹھے اور کیا یہ دو شہزادوں کی اور یہ نہیں کہتے، ایک کہتے ہیں یہ جملہ میں بولا کرتا ہوں اکثر، امام پاک یزید پلید، یہ پاک اور ناپاک کی لڑائی تھی، یہ خبیث اور طیب اور طاہر کی لڑائی تھی۔ ایک طرف چشمہ خانوادہ نبوت تھا اور دوسری طرف بدبخت عیسائیوں کا نواسہ تھا۔ ایک طرف محمد مصطفیٰ کا نواسہ اور دوسری طرف عیسائیوں کا نواسہ۔ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ کہاں میرے حسین پاک اور کہاں یہ اسفل ارذل پلید ناپاک ملعون۔ اب یہ بات طے ہے کہ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب جو تیرا دشمن ہوگا وہ بے نام و نشان رہے گا، اس کے نشان باقی نہیں رہیں گے، اس کے نام باقی نہیں رہیں گے، اور رہیں گے تو دنیا اور آخرت میں لعنتوں کے ساتھ رہیں گے۔ یزید کل بھی لعنت تھا، یزید آج بھی لعنت ہے، یزید کل بھی لعنت ہے، یزید اس روز بھی ملعون تھا، یزید آج بھی ملعون ہے، یزید قیامت کے بعد بھی قیامت تک وہاں ملعون ہے اور حشر میں بھی ملعونوں میں آئے گا، اور اس کا انجام جو جہنمی انجام ہے وہ اسی کا ہوگا۔ صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ تھوڑا مسلمان ہو جاتا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل نگاہ تو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور آگے بڑھیے علی مطلب السامعین، ایک تو وہ چیپٹر ہے جو امام علی مقام نے کربلا کی زمین پہ نقش کیا تھا۔ ایک تو کتاب کا وہ حصہ ہے، کربلا کے دو چیپٹر ہیں، ایک چیپٹر کربلا اور اس سے پہلے والا جو 10 محرم کو مکمل ہوا، اور دوسرا چیپٹر وہ ہے جو شروع ہی 10 محرم کے بعد ہوتا ہے، جو 10 محرم سے جو اس چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے، وہ چیپٹر بڑا مشکل ترین چیپٹر ہے، وہ بڑا مضمون مشکل ترین مضمون ہے۔ امام علی مقام نے تو اپنا کام اللہ کے حضور کر کے دکھا دیا، اپنی شہادت کا تحفہ اللہ کے ہاں پیش کر دیا، اپنے چچا زاد بھائیوں کا تحفہ بھی شہادت کا پیش کر دیا، اپنے بھانجوں کا تحفہ بھی دے دیا، اپنے بھائیوں کا تحفہ بھی دے دیا، بھتیجوں کا تحفہ بھی دے دیا، اپنے محبین کا تحفہ بھی دے دیا، اپنی ذات کو بھی قربان کر دیا، لیکن اس کے بعد کی جو کربلا ہے وہ بڑی مشکل کربلا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ پہلی کربلا کا صحرا سارا کہ سارا حسین پاک کے نام ہے، تو 10 محرم کے بعد کی جو کربلا ہے اس کا سارا صحرا سیدہ زینب کے سر پہ آتا ہے۔ واہ کیا عظیم عظیم بیٹی ہے، اور واقعی یہ کربلا کی تاریخ رقم ہوتی کیوں نہ، اور یہ سارا عظمت کا صحرا
آپ کے سر پہ سجدہ کیوں نہ؟ اس لیے کہ حسین پاک کی بہن تھی، حسن پاک کی بہن تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہزادی تھی، علی مرتضیٰ کی لخت جگر تھی، اور محمد عربی کی نواسی تھی، اور عکس مصطفیٰ کو پھر آپ نے ظاہر کیا۔ میں آگے بڑھوں، میں نے آج کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو خطبہ تھا نا دربار یزید میں، وہ خطبہ آج آپ کو میں نے سنانا ہے جو سیدہ زینب علیہ السلام نے یزید کے دربار میں دیا تھا۔ آج میری ساری توجہ اس پر ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ یہ سارا شہیدوں کا قافلہ، جب اس کے بعد اس قافلے کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، یہ قافلہ چلتا چلتا کوفے کے بازاروں سے دمشق میں پہنچتا ہے دربار یزید میں، اور یزید بدبخت نے کیا کہا؟ اس نے اس قافلے کو پہنچنے سے پہلے روایات میں آتا ہے کہ 700 نشستیں اس نے اپنے دربار میں لگوائیں، 700 نشستیں، اور سارے جو شہروں کے اور باقی ملکوں کے جو سفیر تھے اور ان کے سربراہان تھے ان کو بلایا، اور مقصد کیا تھا؟ آج اپنی ٹھاٹھ باٹ ان سب کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ دیکھو یزید کی ٹھاٹھ باٹ اور اس کا دربار کیا ہے، اور اس کا دربار کتنا شاندار ہے، اور کہا جب تک میرا دربار سج نہ جائے، نہ اہل بیت کی خواتین اور باقی لوگ یہاں پہ آئیں اور نہ ان کے سر لائے جائیں، جب میں دربار میں بیٹھ جاؤں اور میرا دربار 700 نشستوں کے ساتھ سج جائے تو پھر ان خواتین کو اور زین العابدین کو اور سر حسین کو میرے دربار میں میرے سامنے رکھنا، تاکہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ سفیر اور یہ باقی گورنر اور باقی شہروں اور ملکوں کے بادشاہ، ان کو آج پتہ لگے یزید اپنے تخت پہ سج کے بیٹھا ہے اور یزید آج فتح لے کے بیٹھا ہے۔ اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ فتح تیری نہیں ہے، فتح کل بھی محمد والے محمد کی تھی، فتح آج بھی محمد والے محمد کی ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ آج میں اپنی عزت بنوانے کے لیے یہ نشستیں لگا کے بیٹھا ہوں، اسے اندازہ نہیں تھا کہ ابھی سیدہ زینب بھی باقی ہیں، امام زین العابدین بھی باقی ہیں۔ جب دربار یزید میں اس ملعون کے دربار میں لایا گیا، حضرت سیدنا زین العابدین اٹھے جن میں خون حسین تھا، جن میں خون سیدہ ام رباب تھا۔ آپ کھڑے ہوئے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سید زین العابدین سید الساجدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا بلیغ اور فصیح خطبہ دیا کہ لوگوں نے کہا لگتا ہے دوبارہ علی آ گئے ہیں۔ اپنے دادے کے لہجے میں خطبہ دیا، علی ابن ابی طالب کے لہجے میں خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے بھی کیوں نہ، یہ علم ان کی وراثت تھی، یہ علم ان کا مقدر تھا۔ تیرے اور میرے رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لوگوں میں محمد علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آج دادے کے لہجے میں، دادے علی کے لہجے میں حسین بن علی نے خطبہ، علی بن حسین بن علی نے، زین العابدین جو نام سے جو مشہور ہے، آپ کا نام علی تھا، دادے کے نام پر حسین پاک نے رکھا، خطبہ دیا تو یزید بڑا مخبوط ہو گیا، پریشان ہو گیا، لوگوں کے جذبات امڑ آئے، لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ یزید نے دیکھا کہ جناب اب یہ زین العابدین رک نہیں رہا، اس نے کہا زین العابدین ٹھہر جاؤ۔ آپ نے فرمایا چپ کر، ہمیں چپ کروانے والا کون ہے؟ ہماری زبان پہ یا فرمان خدا چلتا ہے یا فرمان مصطفیٰ چلتا ہے؟ اب اس نے اپنی سبکی دیکھی، علی مرتبہ سامعین، اب اس نے کہا اب کیا ہوا؟ یہ تو ساری گیم ہی بدل گئی، میں نے تو اپنا دربار سجایا تھا اپنی ٹھاٹ باٹ دکھانے کے لیے، یہاں تو پھر بھی ڈنکے بج گئے آل محمد کے۔ اس نے کہا اور کوئی حل کوئی نہیں ہے، اذان شروع کروا دو۔ زین العابدین ویسے نہیں چپ کریں گے، ایک وہاں مؤذن سے کہا اٹھ کے کھڑے ہو کے اذان شروع کر دو میرے دربار میں، اذان دو۔ جب اذان شروع ہوئی آپ خاموش ہو گئے، اذان جب ختم ہوئی آپ نے فرمایا یزید بتا
جب تو نے مجھے چپ کروایا اور اذان پڑھی گئی، بتا نام تیرے ابا و اجداد کا تھا یا میرے ابا و اجداد کا تھا؟ بتا اذان میں نام کس کا تھا؟ اذان میں یہی تھا نا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بتا محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ یزید پھر پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، زین العابدین نے اذان سے بھی اپنی عظمت نکال لی اور مجھے پھر رسوا کر دیا۔ پھر پریشان ہوا، پھر اس بدبخت نے کیا کیا، سر حسین کو سامنے تشت میں رکھوایا اور ایک بدبخت نے خیزران کی چھڑی منگوائی اور اس چھڑی سے نعوذ باللہ سر حسین اور لب حسین کی جانب چھڑی کو بڑھایا اور آپ کے کافوری جو لب تھے اور چمکتے چمکتے وہی والے لبوں سے بوسہ زدہ خوبصورت بوسہ گاہ مصطفیٰ، اگر میں یہ جملہ بولوں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ تھے، اس پر اس نے حیضران کی چھڑی لگائی اور بدبخت یہ جملہ اس نے بولا کہ کاش آج میرے آبا و اجداد ہوتے تو میں بتاتا کہ بدر کا بدلہ میں نے آج لے لیا ہے۔ سیدہ زینب سے یہ بات دیکھی نہ گئی اور وہاں پر ایک بزرگ صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہا یزید بدبخت ٹھہر جا، اللہ کی قسم میں نے اپنی نگاہوں سے لبے مصطفیٰ سے لبے حسین کو یہاں بوسے دیتے دیکھا تھا، اور بدبخت تو اس پر چھڑی مار رہا ہے جن لبوں پر مصطفیٰ بوسے دیتے تھے اور جن لبوں کو مصطفیٰ چوسا کرتے تھے، اور بدبخت تو آج چھڑی مار رہا ہے۔ اس نے کہا اس کو بھی دھکے دے کے باہر نکلوا دو۔ میں یہاں پر ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ آج وہ لوگ کہتے ہیں جناب کوئی جو صحابہ کا گستاخ ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حسین سے ابھی تھا کہ نہیں؟ بتاؤ نا، حسین سے ابھی تھے کہ نہیں؟ چلو ان کو بیماری پڑتی ہے اہل بیت کے نام سے، چھوڑ دو، ایک لمحہ کے لیے ان کی بات ہی مان لو۔ حسین صحابی ہے کہ نہیں؟ جو صحابی کے عام گستاخی کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، اور جو صحابی کے دندان پر چھڑی مارے بے ادبی اور ان کی گردنیں اتروا دے وہ مسلمان رہ جاتا ہے، وہ امیر المومنین رہ جاتا ہے۔ ملعون لوگوں کو کب تک پاگل بناؤ گے؟ یاد رکھنا مسلمانوں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد اور اصحاب محمد کی محبت کے علاوہ کوئی اور راستہ دکھائے وہ رحمان کا راستہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ وہ راستہ چھوڑ دینا، اس راستے پہ کبھی مت چلنا۔ اگر بچنا ہے تو کشتی نوح میں جو آئے تھے بچے وہی تھے، کشتی نوح میں جو سوار ہوئے تھے بچے وہی تھے، اور سرکار نے کیا فرمایا اپنی اہل بیت کے بارے میں؟ فرمایا مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح من راکبھا نجا، میری آل محمد کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو ان کے ساتھ سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا۔ اس کشتی کو چھوڑ کے ڈوبنا ہے؟ آگے بڑھیے۔ سیدہ زینب سے یہ مرحلہ دیکھا نہ گیا، سیدہ زینب کھڑی ہوئی۔ آج حقوق نسواں کی بات کرنے والوں اور آج اسلام کے بارے میں اپنی سوچ اور فکر رکھنے والوں کہ اسلام نے جناب آزادی نہیں دی، اسلام نے بند کر دیا ہے عورت کو۔ ہمارا اسلام، اگر اسلام دیکھنا ہے تو آ خاتون جنت کی شہزادی کو دیکھ، اگر اس کو علم دیا گیا تھا اور اگر اس کے پاس نالج تھا تو وہ بھرے دربار میں کھڑے ہو کے اس نے خطبہ دیا تھا، اور خطبہ بھی ایسا کہ یزید جیسا بدبخت لرزنے لگا۔ آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا اور آپ نے سورہ روم کی آیہ مبارکہ 10 کی تلاوت کی، اس کے بعد آیہ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 178 اس کی تلاوت کی، اور آپ نے فرمایا اے یزید ملعون، آج تو اس روب اور دبدبے میں بیٹھا ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور میں سردار ہوں، تجھے پتہ ہونے چاہیے تیرا باپ بھی اور تیرا دادا بھی وہ تھا جب فتح مکہ ہوا تھا تو میرے نانا نے مکہ فتح ہوا تو فرمایا تھا جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کیا، اور ان معاف کیے ہوئے لوگوں میں تیرے والد گرامی بھی تھے، تیرے دادا بھی تھے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو گیا اس کے لیے بھی آج پناہ ہے، اور انہیں طلقاء کہا جاتا ہے۔ آل عمران میں پورا یہ واقعہ موجود ہے، وقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو آج اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، تیرے باپ بھی اور تیرے دادا بھی کون تھے؟ میرے نانا کے غلام تھے، غلام تھے۔
حضور کے غلام تھے سارے، اور حضور نے انہیں آزادی عطا فرمائی تھی، اور سرکار نے فرمایا تھا آج جس نے دروازہ بند کر لیا میں نے اس کو بھی معاف کر لیا، جو ان کے گھر میں آ گیا آج میں نے اس کو بھی بنا دے دی۔ اور یہ سارے لوگ فتح مکہ کے بعد جب اسلام میں داخل ہوئے تو عالی مرتبت یہ بات سمجھنے والی ہے، جو آل بیت اطہار جن کا مقام یہ ہے، آپ نے فرمایا میں نے یہ تجھے بات اس لیے کی ہے کہ تجھے اندازہ ہو جائے ہم آل بیت محمد عربی، ہم غلام نہیں ہیں، سیادت ہماری گھٹی میں ہے، ہمارے باپ بھی سردار تھے، ہمارے نانا بھی سردار تھے، صرف وہ سردار اکیلے نہیں تھے، وہ تو 1,24,000 نبیوں کے بھی سردار تھے، سید الانبیاء۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ آگے بڑھیے، آپ نے فرمایا اور آج تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہمارے قافلے کے ساتھ یہ کر کے آج اپنی بقا لے لی ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی تو نے قرآن کو دیکھا ہوتا اور تجھے پتا ہوتا، تجھے قرآن آتا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو تمہاری رسی دراز کر رہا ہے یہ تم یہ سمجھ بیٹھے کہ تم کامیاب ہو گئے، تم کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے اور تمہیں جہنم کا سامان تمہارا اور تیار ہو رہا ہے، اور عنقریب تمہارا حشر دنیا دیکھے گی اور تمہارا انجام دنیا دیکھے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا اے یزید، آپ نے جب بھی اس کو پکارا آپ نے یہی کہا اے یزید۔ عظمت دیکھیے اور بہادری دیکھیے، سارا قبیلہ بھی ذبح کروا کے اگر ڈٹ کے کوئی کھڑی ہے تو وہ شہزادی بطول، شہزادی رسول اور شہزادی علی سیدہ طیبہ سیدہ زینب علیہ السلام ہے۔ 72 لاشیں اٹھانا اور اس کے بعد مرد نہیں قابو رہ سکتا، اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد اور کوئی مرد قابو نہیں رہ سکتا۔ آج ہمارا جوان بیٹا چلا جائے اور ایک گھر میں باپ یا بہن کی 2 لاشیں اکٹھی ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں یار گھر سے 2 لاشیں نکلی ہیں، وہ بے ہوش نہ ہو تو اور کیا ہو۔ 72 لاشیں اٹھا کر پھر بھی خطبے دینا یہ صرف زین العابدین یا سیدہ زینب کا کام ہے۔ آپ نے جب بھی پکارا یزید ملعون کو آپ نے فرمایا اسی طرح جذبے کے ساتھ اے یزید، اور وہ کانپتا تھا کہ اب کیا ہو گیا، یہ کیا کہے۔ آپ نے فرمایا اے یزید، تو کہتا ہے حسین مر گیا نعوذ باللہ، یہ قبیلہ ختم ہو گیا، تجھے پتہ نہیں ہے، تو نے قرآن نہیں پڑھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں ہے، ذہن میں سوچنے پر بھی رب نے پابندی لگا دی۔ تو کہتا ہے یہ مر گئے، میرا بھائی، میرا خاندان، میرے بھتیجے بھانجے اور میرے بیٹے آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ ہیں۔ اور سب سے بڑی بات آپ نے فرمایا ہمارا نام کیسے زندہ رہے گا جب تک کلمہ گو محمد و آل محمد پر درود نہیں پڑے گا، نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور تیرا نام کون لے گا؟ ہمارا نام تو اذانوں میں بھی، ہمارا نام تو خطبوں میں بھی، ہمارا نام تو نمازوں میں بھی، ہمارا نام تو سجدوں میں بھی، ہمارا نام تو قرآن میں بھی، ہمارا نام تو حدیثوں میں بھی، ہمارا نام تو ہر مسلمان اہل محبت کے دل میں رہے گا، اور تیرا نام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا، تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھو امام شافعی نے فرمایا تھا سب سے بڑھ کر آل بیت کی محبت میں اور عظمت میں اس سے بڑھ کے اور کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جب ان پر درود نہ پڑھو انسان کی نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ اور عالی مرتبت یہ قافلہ جیت گیا اور یزید کا قافلہ ہار گیا۔ ان شانیہ کا هو الابتر، پیارے نبی تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا، حسین کا دشمن، محمد عربی کا دشمن، یہ دشمن بے نام و نشان ٹھہرا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، میں تو مقتل میں ہی قسمت کا سکندر نکلا، مقتل کربلا کی سرزمین کا نقشہ کھینچا اور کہا میں تو مقتل میں ہی قسمت کا سکندر نکلا، اور قرۂ فال میرے ہی نام کا اکثر نکلا، اور تو یہی ہار گیا تھا۔ اے میرے بزرگ دشمن
جب مجھ تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا، سلام یا حسین وما علینا الا البلاغ۔